اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نماز کے ایک اور مسئلے کے متعلق ہم بات کریں گے۔ وہ مسئلہ ہے نماز میں نیت کرنا، نماز کی نیت کرنا، اس کا طریقہ کیا ہے، نیت کرنے کا حکم کیا ہے، زبان سے کچھ کہنا ضروری ہے یا نہیں، آج ہم اس کے متعلق پڑھیں گے۔ یاد رکھیں، نیت سے مراد یا نیت سے مقصد جو ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ عادت کو عبادت سے جدا کرنا، عادت اور عبادت میں امتیاز اور فرق کرنا، اس مقصد کے لیے نیت ہوتی ہے۔ مثلا ایک بندہ ویسے کھڑا ہوتا ہے، ویسے بیٹھتا ہے، اور ایک ہے نماز کے لیے کھڑا ہونا، نماز کے لیے قعود کرنا، تو ان دونوں میں جو فرق ہے اس کا تعلق نیت سے ہے۔ اسی طرح نیت سے مقصد جو دوسری چیز ہے وہ ہے بعض عبادات کو دیگر بعض عبادات سے جدا کرنا۔ مثلا نیت کے ذریعے نماز ظہر اور نماز عصر میں، نماز مغرب اور عشاء اور دیگر میں فرق کرنا کہ اب ظہر کی نماز ہے، اب عصر کی نماز ہے، اب مغرب ہے، اب عشاء ہے۔ ان عبادات میں جو فرق کرتے ہیں وہ بھی نیت کے ذریعے ہی کی جاتی ہے۔ تو نیت سے مقصد یہ دو چیزیں ہیں۔ اب نیت ہے کیا؟ نیت جو ہے صرف دل سے ارادہ کر لینے کا نام ہے۔ نیت دل کا کام ہے، زبان کا نہیں۔ تو دل سے ارادہ کر لینے کو نیت کہتے ہیں۔ لہٰذا نیت کی صحت کے لیے، یعنی نیت کے درست ہونے کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ زبان سے نیت کا ادا کرنا بھی جائز ہے، یہ بدعت نہیں ہے جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زبان سے اگر پڑھ لیا تو یہ بدعت ہے۔ اور جو شخص زبان سے الفاظ نیت ادا کیے بغیر اپنے دل کو مستحضر کرنے پر قادر نہ ہو، یعنی جب تک وہ زبان سے الفاظ نہ کہے اس کا دل حاضر ہی نہیں ہوتا یا اس کے دل کو اطمینان ہی نہیں ہوتا، تو اس کے لیے زبانی نیت کرنا بھی کافی ہے، بلکہ بہتر ہے کہ وہ بندہ زبان سے بھی نیت کرے۔ لیکن یاد رکھیں ایسا کرنا کوئی فرض واجب نہیں، اگر ایسا نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں اس کے لیے کافی ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ زبان سے بھی یہ الفاظ ادا کر لے۔ فرض، سنت، نفل سب کا یہ حکم ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اکیلا آدمی ہے یا گھر میں نماز پڑھنے والی عورت ہے تو وہ کس طرح نیت کرے؟ تو وہ یہ ارادہ کر لے کہ میں فلاں وقت کی فرض نماز مثلا ظہر عصر ادا کر رہی ہوں، یہی کافی ہے۔ ہاں تعداد رکعات اور قبلہ رخ ہونے کی نیت لازم نہیں، کیونکہ جب اس نے یہ کہا کہ میں فرض ظہر کی پڑھ رہا ہوں تو فرض ظہر میں یہ بات شامل ہے کہ اس کی رکعتیں 4 ہیں، اور جب وہ قبلہ رخ پہلے سے موجود ہے تو زبان سے کہنا یہ چیزیں ضروری نہیں ہے۔ اور جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے دو باتوں کی نیت ضروری ہے۔ اول یہ کہ وہ متعین کر لے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، کہ وہ نماز ظہر ہے، نماز عصر ہے، مغرب ہے۔ دوسری یہ نیت میں شامل کر لے کہ میں اس حاضر امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں، جو بھی اس کے سامنے موجود ہے، محراب میں ہے، مسجد میں ہے، گراؤنڈ میں ہے، جہاں پر بھی جو بھی امام ہے یہ امام کی اقتداء کی نیت لازمی کرے گا۔ ہاں امام کا نام جاننا ضروری نہیں ہے کہ یہ جو امام صاحب ہیں، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، خالد ہے، اس چیز کا تعین ضروری نہیں۔ ہاں مقتدی کے لیے اس چیز کا تعین ضروری ہے کہ وہ جو نماز ادا کر رہا ہے فلاں نماز ہے اور امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے۔ آج کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ سنت اور نفل کی نیت کس طرح کرنی چاہیے۔ تو سنن مؤکدہ میں تو صرف یہ نیت کافی ہے کہ میں اتنی رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، یہ کہنا لازم نہیں کہ میں فجر یا ظہر کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ اس تعین کے بغیر بھی سنتیں ادا ہو جاتی ہیں، اگر کوئی اس کو متعین کر بھی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی سنتوں میں صرف یہ کافی ہے کہ وہ اتنی رکعت نماز پڑھ رہا ہے۔
اور نفل میں اس سے بھی زیادہ سہولت ہے، نفل نمازوں میں صرف یہ نیت اس کے لیے کافی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، وقت وغیرہ کی تعین یہاں پر بھی ضروری نہیں ہے، کوئی بندہ کر لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر کوئی بندہ زبان سے الفاظ کہنا بھی چاہے تو وہ کس طرح الفاظ کہے۔ اگر وہ زبان سے یہ کہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 4 رکعت فرض نماز ظہر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف کی کعبہ شریف، اگر امام کے پیچھے ہوں تو پھر کہا جائے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، یہ بھی جائز ہے۔ اور سنت کی نماز اگر یوں کہ سنت نماز کی نیت یوں بھی کرے، میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 4 رکعت سنت نماز عصر کی یا ظہر کی وغیرہ واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر، یہ بھی جائز ہے اس طرح کہنا۔ نفل نماز کی نیت یوں کہے تو بھی جائز ہے، میں نیت کرتا یا کرتی ہوں 2 رکعت نفل نماز عشاء کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر، یہ بھی جائز ہے۔ واجب نماز کی نیت یوں کرے، میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 3 رکعت وتر نماز عشاء کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر، اگر وہ اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کر بھی لے تو اس میں کوئی حرج اور مضحکہ نہیں ہے۔